سامنے. اس کو توجیہ نہیں کہتے. قبلے کی طرف رخ کر لینا نماز میں اس کو توجیہ نہیں کہتے. توجیہ کہتے ہیں زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کا پابند ہو کر چلنا. یہ توجیہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا کہ تمام ادیان باطلہ ان کے طریقوں سے رخ پھیر کر بیزار ہو کر صرف اللہ کی طرف رخ کر لینا اس کا نام توجیہ ہے. اسے یاد رکھنا ہے کہ اطاعت عبادت ایک چیز ہے. یہ تقسیم نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لیے اور اطاعت اللہ کے غیر کی. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی. جی ہاں, کیونکہ عبادت اطاعت ایک چیز ہے جو اللہ کا حق ہے. اللہ کے غیر کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کی. اصل میں امت کے اندر عبادت کا تصور صرف ماتھا ٹیکنا رہ گیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکیں گے نہیں. حالانکہ یہ معاملات میں جھکا ہوا ہے, معاشرے میں جھکا ہوا ہے. اس کو سنتوں سے اتنی وحشت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں نماز تو ہم پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکیں گے. حالانکہ یہود و نصارہ اس سے ناراض نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. یہود و نصارہ اس سے ناراض ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے ہمارے طریقے پر کیوں نہیں ہیں. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سنت سے بڑا مجاہدہ کا میدان کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا مجاہدہ کا میدان سنت کا اہتمام ہے. ہمیں عبادت کا تصور صرف نماز رہ گیا. صرف نماز عبادت نہیں ہے, سارا دین عبادت ہے. اطاعت اور عبادت ایک چیز ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی زندگی کے کسی شعبے میں, تجارت میں, زراعت میں, حکومت میں, کسی بھی شعبے میں اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی. کیونکہ میرے دوستو عبادت رب کا حق ہے. اللہ کے غیر کی ماننا, اللہ کے امر کے خلاف, یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے. کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ بات بڑی سخت ہے. نہیں, بالکل نہیں, یہ بات حق ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. کیونکہ جب عدی بن حاتم اسلام لائے, عیسائیت سے جو ہے وہ نصرانیت سے اسلام میں داخل ہوئے, تو عدی بن حاتم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں الزام دیا ہے نصارہ کو, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. حالانکہ کہ اللہ نے الزام دیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے اپنے احبار رہبان, اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. حالانکہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. پھر اللہ نے یہ الزام ہمیں کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا ہے عدی بن حاتم یہ بتلاؤ کہ جب تمہارے علماء اور مشائخ حرام چیز کو حلال, حلال کو حرام اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے تو تم ان کی اطاعت کرتے تھے یا نہیں؟ کیا یا رسول اللہ, جو وہ کہہ دیں, جو اسکیم چاہے چلا دے تجارت کی, جو اسکیم چاہے چلا دے وہ زراعت کی, حلال ہو حرام ہو, جائز ہو ناجائز ہو, بدعت ہو, کچھ بھی ہو, جو وہ کہہ دیں ہم اس پر آمنا و صدقنا کہیں, جو آپ کہیں گے ٹھیک ہے.
آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. آپ نے یہ فرمایا عدی بن حاتم سے کہ آپ نے رب کو رب قرار دینا تو اس کی عبادت اس کی اطاعت ہے، اس کے غیر کی اطاعت اس کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے. یہ بات آپ نے واضح طور پر عدی بن حاتم سے فرمائی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم عبادت پر آویں، یعنی پورے دین پر آویں. پورا دین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری عبادات سارا دین نماز سے قائم ہوگا. نماز یقین سے قائم ہوگی. قرآن میں صاف بات ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو نماز قائم کریں گے یقین والے ہوں گے. جو نماز قائم کریں گے ان کی جانی نہیں مالی، ان کی مالی صلاحیتیں بھی انفاق پر آ جائیں گی، اسراف سے بچ جائیں گی. ایمان بالغیب، کہ ایمان بالغیب سے نماز قائم ہوگی، کیونکہ نماز کو وہ بگاڑتا ہے جس نے نماز تو کی ہے آخرت کے لیے اور اسباب کر لیے دنیا کے لیے. ایسے لوگ مسجد سے جلدی بھاگتے ہیں کہ چلو، کیوں کہ ہمارے اسباب، جی ہاں کہ ہمارے اسباب وہاں ہیں. یعنی میرے دوست بزرگوں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس عمل کو اللہ نے ذاتہ قرار دیا ہے اسے بگاڑ کر اس طرف جا رہے ہیں جس کو اللہ نے ذاتہ قرار نہیں دیا. کہ چلو نماز کہ نماز کے بعد کی دعائیں اور نماز کے بعد کی تسبیحات چھوڑ دے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ کے درمیان مادی نقشوں کو اللہ سے لینے کا سبب سمجھا ہوا ہے. ہرگز نہیں میرے بزرگ دوستو، ہرگز نہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے روکا نہیں ہے، تجارت سے روکا نہیں ہے کہ تجارت نہ کرو، نہیں تجارت کرو. کیوں کہ حکم ہے حلال کماؤ. اور پھر کیوں ہے تجارت؟ کہ تجارت تمہارے اس امتحان کے لیے ہے کہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم نبیوں کی صحابہ کی طرح تجارت کرتے ہو یا قوم شعیب کی طرح کرتے ہو. کہ اللہ نے کامیابی یا ناکامی کے اسباب کو قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ان اسباب میں جو احکامات تیرے ہوئے ہیں وہ کامیابی یا ناکامی کا سبب ہے. کہ اسباب میں احکامات تیرے ہوئے ہیں کہ دیکھیں تم تجارت میں حکم پر ہو یا تجارت میں غبن اور خیانت پر ہو. تو اللہ کامیاب تجارت سے نہیں کریں گے، ہرگز نہیں. تجارت پر کوئی وعدہ نہیں ہے. کامیابی کا جو راز ہے وہ تجارت میں حکم ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، سارے اسباب امتحان کے لیے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، کہ ہم عمل کو پرکھیں گے اسباب میں، چاہے وہ ہماری چھوٹی سی دکان ہو اور چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہو. کتنی بڑی بادشاہت کہ ایسی بادشاہت کسی کو میسر نہ ہو. یہ دعا کی تھی رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. جی ہاں، کس طرح امتحان کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کے لیے کیا کہ بلقیس کا تخت وہ پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں حاضر ہو گیا. تو فرمایا هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اطاعت پر آتا ہوں یا نافرمانی پر. شکر اس کا نام نہیں کہ اللہ تیرا شکر. زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، زبان سے شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی. الفاظ کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے اور شکر کی ادائیگی تو اطاعت سے ہوتی ہے. جو ان اسباب سے اطاعت پر آیا وہ شکر گزار ہوا، اور جس نے ان اسباب میں حکم توڑا ہے وہ ناشکرا ہوا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں، ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے نماز دی گئی ہے. تو پہلی مشق، پہلی کوشش نماز کے ظاہر پر ہے.
دوسری کوشش نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرو کہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے. تیسری مشیہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے لینا آ جاوے. صحابی بار بار نماز پڑھتے رہے اور کہتے رہے اپنے جو ہے اس کے باغ کے مالک سے کہ جا کے دیکھو بادل آیا کہ نہیں آیا. ہم اسباب سے نہیں روکتے کہ اسباب چھوڑ دو، بالکل نہیں. یہ خیال غلط ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ اسباب سے روکتی ہے، کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت، بلکہ خلافت ملتے ہی چلے تجارت کے لیے. یہ کہاں جا رہے کہ تجارت کرنے جا رہا ہوں؟ کہ آپ تو خلیفہ ہیں، اس لیے نہیں کہ خلافت کے ساتھ تجارت کرنا مناسب نہیں ہے. کہ یہ کام ایسا معیوب ہے کہ خلافت کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں. نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ امور خلافت آپ کو تجارت کی فرصت نہیں دیں گے. یہ وجہ تھی تجارت چھوڑنے کی. یہ وجہ نہیں ہے کہ تجارت معیوب ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے شراکت کے ساتھ. تجارتی قافلہ گیا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے 4000 درہم قرض لیے تجارت کے لیے کہ تاکہ میں تجارت کروں. لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ اٹل ہے کہ تجارت پر اللہ کا کوئی وعدہ کامیابی کا نہیں ہے، پکی بات ہے. اللہ کی ذات کے استفادے کے لیے اس کے احکامات ہیں. وہ احکامات تجارت میں ہوں، زراعت میں ہوں، حکومت میں ہوں، وہ سارے عوامر عبادات میں ہوں، کہیں بھی ہوں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز کو اس یقین پر لے آؤ. اگر یہ نماز یقین پر آ گئی تو قائم ہو جائے گی. جب تک یہ غیر یقینی رہے گی اس وقت تک یہ بگڑے گی، اور اس کے بگاڑ کے اثرات دین کے سارے شعبوں پر پڑیں گے. بگاڑ کے اثرات دین کے سارے شعبوں پر پڑیں گے. سارے شعبے بگڑیں گے نماز کے بگڑنے سے. کیونکہ میرے دوستو، نماز کے بگاڑنے کے والے کے اسلام میں حصہ نہیں رہتا بے نمازی کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات تھی، آپ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ آخری جملہ ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا نیزہ مارا گیا تھا جو نیزہ ان کے معدے تک پہنچ گیا تھا، ناکاری زخم تھا. تو دودھ پلایا گیا، وہ دودھ ان کے زخم سے باہر آ گیا، زخم سے دودھ باہر آ گیا کہ اطباء مایوس ہو گئے کہ ابھی نہیں بچیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. کسی نے کہا کہ ان کے کان میں اذان، ان کے کان میں نماز کہہ دو، نماز، ان کو ہوش آ جائے گا. کہ ان کے کان میں کہا گیا نماز تو ان کو ہوش آ گیا. فرمایا ہاں نماز، کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. خبر نہیں آج کے تاجر کو کون سی بے ہوشی ہے، آج کے حاکم کو کون سی بے ہوشی ہے، کہ وہ کس قسم کی بے ہوشی ہے کہ وہ اذان سنتے ہوئے نماز کے لیے نہیں آتا. کہ یہ سب سے بڑا نشہ ان اسباب کا ہے جن کا یقین دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم نماز کو اس یقین پر لاویں. ابھی تو کوئی اس کا فیصلے نہیں کر پائے کہ ہاں بھائی ایک جماعت خیر کا کام کر رہی ہے، فرض کفایہ ہے. نہیں، دیکھو یاد رکھیے دوستو یہ بات، جو کام اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے فرض عین ہوا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ جو کام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر تبلیغ کو اتنا ہی سمجھے ہو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کام فرض کفایہ ہے. پھر کہ اگر ایک جماعت امت کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے تو بقیہ لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر یہ محنت ہر شخص کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے
کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نہ ماننے والوں کی وجہ